اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو میرا سلام۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی جو کہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے لیکن وہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ حامد جو کہ ایک بیکری والا تھا، ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کے بازار میں اس کی بیکری تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ اس کی بیکری سے سامان خریدتے کیونکہ اس کی بیکری کی چیزیں تازہ ہوتی تھیں۔ حامد ایک لالچی اور کنجوس شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، لیکن وہ اس دولت میں سے غریبوں پر کچھ بھی خرچ نہ کرتا تھا، بلکہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ کس طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو۔ اسی گاؤں میں ایک غریب آدمی ہارون رہتا تھا۔ وہ تھا تو بہت غریب، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ ایک دن ہارون حامد کی بیکری کے باہر سے گزرا۔ اسے بے حد بھوک لگی تھی اور اس کی جیب میں پیسہ بھی نہ تھا۔ حامد کی بیکری سے تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے باہر کھڑا ہو کر ڈبل روٹیوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ حامد جو کہ بیکری والا بہت ہی زیادہ مغرور اور ظالم شخص تھا، بیکری میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیکری سے باہر آ کر ہارون کو پکڑ لیا اور کہا، تم نے میری بیکری سے جو آنے والی خوشبو تھی اسے سونگھا ہے، اس کے پیسے دو مجھے۔ ہارون بہت زیادہ پریشان ہوا، اس کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں۔ اس نے حامد سے کہا، بھائی میں نے تم سے کوئی چیز تو نہیں خریدی، میں تم کو پیسے دوں؟ میں نے تو صرف خوشبو سونگھی ہے اور خوشبو سونگھنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ اب تو حامد اور غصے میں چلانے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے بھی سمجھایا کہ تم ظلم مت کرو، ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ظالم کو ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن حامد نہ مانا۔ اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ قاضی کرے گا، اور یہ کہہ کر وہ ہارون کو لے کر عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون نے راستے میں اپنے بھائی زاہد کو بھی بلا لیا، وہ بھی اس کے ساتھ چلے اور اس کی مدد کی۔ زاہد ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حامد بہت ہی لالچی ہے۔ یہ تینوں قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ حامد نے قاضی سے کہا، جناب والا، اس شخص نے میری بیکری کی چیزوں کی خوشبو کو سونگھا اور اب یہ پیسے نہیں دے رہا۔ آپ انصاف کریں اور مجھے میرا حق اس سے دلوائیں۔ زاہد حامد کی بات سن رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور قاضی صاحب سے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو میں اس کی اجرت ادا کر دوں۔ قاضی صاحب نے اجازت دے دی۔ زاہد نے جیب کسی بھی غریب کو تکلیف نہ ہو، ورنہ اللہ کی عدالت میں بھی اور انسانوں کی عدالت میں بھی آپ رسوا ہو کر ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ شکریہ۔ ان کی آواز سنائی دی؟ حامد نے کہا، ہاں۔ زاہد نے کہا، یہی آواز کا سننا اجرت ہے، اس سونگنے کی جو ہارون نے سونگا۔ قاضی صاحب زاہد کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئے اور ہارون کو آزاد کر دیا اور پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ حامد ایک لالچی آدمی ہے۔ اب جو لوگ پہلے حامد سے محبت کرتے تھے، اس کی لالچ اور غریبوں پر ظلم کی وجہ سے نفرت کرنے لگے۔ اس کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ غریبوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے